بچھڑے کچھ اس ادا سے کہ رات ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ کسی شاعر کا یہ شعر مرحوم ظہیر الدین علی خان صاحب پر صادق آتا ہے، جن کو مرحوم کہتے ہوئے بھی دل تڑپ اٹھتا ہے، آنکھ پرنم ہے اور دماغ آج تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین، مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب ظہیر الدین علی خان کا انتقال 7 اگست 2023 کو ہوا۔ ان کا انتقال ہو کر آج 1 سال مکمل ہوا ہے۔ ظہیر صاحب حقیقت میں ایک شخصیت نہیں تھے، بلکہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، جن کا دل ملت کی فلاح و ترقی کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ بے عیب، وہ بے باک، وہ پاک و صاف، غریبوں سے ہمدردی کرنے والے، سارے انسانوں کا بلا لحاظ مذہب و ملت ہمدرد، طلباء و طالبات کی مدد کرنے والے، لڑکیوں کی شادی کے لیے دست تعاون دراز کرنے والے، طلباء کو ہمیشہ علم کی دولت سمیٹنے کے لیے نصیحت کرنے والے تھے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسے چلے جائیں گے۔ جناب ظہیر الدین علی خان صاحب کی شخصیت کے کئی پہلوؤں سے عوام و خاص کی بڑی تعداد واقف ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کو پس پردہ رکھتے تھے، قوم و ملت کے وہ کام انجام دیا کرتے جن پر کوئی غور تک نہیں کرتا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی خدمات کا بدل انہیں اس دنیا میں حاصل ہو، اور نہ ہی انہیں کسی منصب و مرتبے کی خواہش تھی، بلکہ وہ ہر لمحہ ملت کی ترقی کے لیے راہیں تلاش کرتے اور نوجوانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کا خواب لیے جدوجہد کرتے، اور ظالم کو جواب دینے اور اسے ظلم سے روکنے جمہوری دائرے میں ہر اختیار کا استعمال کرنے کے حق میں رہتے۔ ظہیر صاحب، جنہیں کئی لوگ ظہیر بھائی بھی کہتے، ہر عمر کے لوگوں سے انتہائی عاجزی و انکساری سے پیش آتے، اپنے ہم عمر اور اپنے سے بڑوں کو بھائی اور اپنے سے کم عمر نوجوانوں اور بچوں کو بابا سے مخاطب کرتے تھے، خواہ وہ ان کے ملازم ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں ظہیر صاحب جیسے کسی شخص کو نہ پایا جو اپنے نرم مزاج کے ساتھ کسی نقصان پر بھی بس الحمدللہ کہتے۔ ظہیر صاحب نے اپنی زندگی میں جن نوجوانوں کو راستہ دکھایا اور ان میں حق گوئی کی جرت پیدا کی، ان میں کئی ایسے نوجوان ہیں جو دنیا بھر میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور اپنی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے بے شمار نوجوان اور سماجی و جہدکار خود ظہیر صاحب کے انتقال کے بعد سامنے آئے، جنہوں نے ظہیر صاحب کی مشفقانہ رہبری اور سرپرستی سے دنیا کو واقف کروایا۔ ظہیر صاحب نے خود کبھی ان کا تذکرہ تک نہیں کیا تھا۔ جناب ظہیر الدین علی خان صاحب نے گزشتہ 30 سالوں میں سماجی، ملی اور علمی شعبے جات میں غیر معمولی خدمات انجام دیتے ہوئے اپنی شناخت بنائی۔ جناب ظہیر الدین علی خان نے جناب عابد علی خان مرحوم اور جناب زاہد علی خان صاحب کی سرپرستی و رہنمائی میں سماج، بالخصوص ملت اسلامیہ کے غریب مسلمانوں میں تعلیم کو عام کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ وہ سیاست ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کے ڈائریکٹر، عابد علی خان ایجوکیشنل ٹرسٹ، ادبی ٹرسٹ اور سیاست ملت فنڈ کے سیکریٹری تھے۔ جناب ظہیر الدین علی خان صاحب نے سیاست ملت فنڈ کے ذریعے فیض عام ٹرسٹ کے ساتھ مل کر کئی ایک کام انجام دیے۔ علیحدہ تلنگانہ تحریک میں جناب ظہیر الدین علی خان نے غیر معمولی رول ادا کیا۔ تلنگانہ تحریک سے وابستہ سیاسی اور سماجی شخصیتوں کی وقتاً فوقتاً رہنمائی اور مدد کے علاوہ انہوں نے جہدکاروں سے اپنے روابط کو استوار رکھا۔ ملک بھر میں جہاں کہیں مسلمانوں پر مظالم ہوئے اور فسادات کے ذریعے جانی و مالی نقصان پہنچایا گیا، وہاں جناب زاہد علی خان صاحب کی سرپرستی میں جناب ظہیر الدین علی خان نے ریلیف کے کاموں کو انجام دیتے ہوئے متاثرین کی بروقت مدد کی۔ 2002 گجرات فسادات کے بعد ادارے سیاست نے گجرات کے مختلف تنظیموں اور جمعیت علماء ہند کے ساتھ مل کر راحت کاری کاموں کا فیصلہ کیا، اور اس سلسلے میں ادارے کی جانب سے حیدرآباد سے فساد زدگان کی مدد کے لیے کارکن روانہ کیے گئے۔ 27 ارکان پر مشتمل پہلے وفد نے راحت کاری کیمپوں کا جائزہ لے کر متاثرین کی ضرورتوں اور زمینی حقائق کے متعلق تفصیلات سے جناب ظہیر الدین علی خان صاحب کو واقف کروایا، تو اسی وقت انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ احمد آباد کا سب سے بڑا راحت کاری کیمپ جو درگاہ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ میں قائم کیا گیا تھا، جہاں گجرات کے کئی اضلاع کے متاثرین تباہ میں پہنچے تھے اور ان فرقہ پرستوں کی جانب سے حملہ کیا گیا، تو اس کیمپ کو بچانے جن لوگوں نے مقابلہ کر کے اپنا سب کچھ کھو دیا، سب سے پہلے ان کے مکان تعمیر کیے جائیں، اور اسی منصوبے کے تحت سیاست نگر جو چندولا تالاب کے قریب تھا بسایا گیا۔ گجراتی مسلمانوں میں تعلیم کے فقدان اور مسلمانوں کے معیاری تعلیمی ادارے جات نہ ہونے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے جناب ظہیر الدین علی خان صاحب نے وہاں تعلیمی اداروں کے قیام عمل میں لانے کے علاوہ وہاں کے سرکردہ مسلمانوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی ترغیب دی، جس کے نتائج آج 20 سال بعد برآمد ہونے لگے ہیں اور مسلمانوں کے کئی تعلیمی ادارے قائم ہیں۔ فساد زدگان جب بتایا کہ جہاں اناروالا صاحب ہوتے پولیس مسلمانوں پر گولی نہیں چلاتی، اسی وقت ظہیر الدین علی خان صاحب نے مسلم نوجوانوں کو پولیس میں بھرتی کے لیے تربیت فراہم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر پولیس اسٹیشن میں کم از کم ایک مسلم نوجوان پولیس اہلکار ہونا چاہیے،
اور انہوں نے اندرون 10 سال اس نشانے کو حاصل بھی کر لیا۔ حیدرآباد اور تلنگانہ کے دیگر علاقوں میں پولیس کی جانب سے مسلم نوجوانوں کی ہراسانی اور دیگر معاملات میں جناب ظہیر الدین علی خان نے متاثرین کی قانونی مدد کرتے ہوئے انصاف رسانی کی مساعی کی۔ عابد علی خان ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذریعے اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے اردو دانی زبان دانی کے امتحانات کے ذریعے 6 لاکھ سے زائد افراد کو اردو سے ہم آہنگ کیا گیا۔ ملت کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو مؤثر روزگار کی رہنمائی کے لیے کال سینٹر ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں نئے اور پرانے شہر کے ہزاروں نوجوانوں نے تربیت حاصل کرتے ہوئے ملٹی نیشنل کمپنیوں میں آج بھی ملازمتیں کر رہی ہیں۔ مسلم نوجوانوں کی پولیس میں بھرتی کے لیے تربیت کے سلسلے میں جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست کی نگرانی میں جناب ظہیر الدین علی خان نے ماہرین کے ذریعے جسمانی تربیت اور تعلیمی قابلیت کو پروان چڑھانے کا کام انجام دیا، جن کی وجہ سے آج حیدرآباد، سائبرآباد، رچا کنڈے کے تمام پولیس اسٹیشن میں کم سے کم ایک کانسٹیبل سیاست سے تربیت یافتہ ہے۔ سرکاری ٹیچرز کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے امتحانات کی تیاری کا اہتمام کرتے تھے۔ ٹیچرز ٹریننگ کے ذریعے تقریباً 11,000 لڑکے لڑکیوں کو سرکاری ملازمت حاصل ہوئی ہے۔ جناب ظہیر الدین علی خان نے شہر کے سلم علاقوں میں میڈیکل کیمپس کا اہتمام کرتے تھے اور غریب طلباء و طالبات کو اسکالرشپس فراہم کرتے تھے۔ 4 لاکھ سے زائد طلباء و طالبات کو سیاست ملت فنڈ سے اسکالرشپ جاری کی گئی۔ مسلم خاندانوں میں لڑکیوں کی شادی کے مسئلے کو آسان بنانے کے لیے 2007 سے رشتوں کا دو بدو ملاقات پروگرام شروع کیا گیا، جس کے ذریعے ہزاروں لڑکیوں کے رشتے طے ہوئے ہیں۔ ان فلاحی سرگرمیوں میں فیض عام ٹرسٹ کا تعاون ہمیشہ حاصل رہا۔ 2010 میں ادارے سیاست نے مسلم لاوارث نعشوں کی تجہیز و تکفین کی غیر معمولی ذمہ داری قبول کی، جس میں جناب ظہیر الدین علی خان کا اہم رول رہا۔ 2010 سے آج تک ادارے سیاست کے سیاست ملت فنڈ کی جانب سے مسلم لاوارث نعشوں کی تجہیز و تکفین میں تقریباً 6,000 لاوارث مسلم میتوں کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ ظہیر صاحب نے اردو کے فروغ کے ساتھ ساتھ فن خطاطی کے مرتے ہوئے ہنر کے اندر بھی ایک جان پھونکنے کا کام کیا اور شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ملک کے دوسری ریاستوں میں بھی فن خطاطی کی نمائش کا اہتمام کرتے ہوئے اس فن کے فروغ کے لیے گران قدر خدمات انجام دیے۔ فن خطاطی کے ہزاروں فن پاروں کو لکھوا کر دفتر سیاست میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ جو کوئی بھی اسے دیکھتے ہیں ان فن خطاطی کے نمونوں سے اپنے آنکھ اور دل کو سکون حاصل کرتے ہیں۔ جناب ظہیر الدین علی خان صاحب صرف فن خطاطی کی نمائش اور اس کے فروغ کے لیے کام نہیں کیے بلکہ نئی نسل میں اس کے سیکھنے کے شوق کو بھی پیدا کیا ہے۔ نئی نسل کو فن خطاطی سکھانے کے لیے کلاسز کا اہتمام کرتے تھے۔ کئی ایک نوجوانوں کو خطاطی سکھانے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ ایسے کئی ایک کام ہیں جس کو بتاتے بتاتے مجھے کچھ گھنٹے کیا پورا دن بھی کم پڑ جائے گا۔ ان کی خدمات کو کوئی متاثر نہیں کر سکتا، ان کے بے لوث محبت کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ میں آپ سب سے جناب ظہیر الدین علی خان صاحب کی مغفرت کی دعا کی اپیل کرتا ہوں۔ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ جات بلند کرے، آمین یا رب العالمین۔